کل میرا جو بڑا بیٹا ہے شارستان، ان کو پیش کیا گیا تھا اور ان کو 8 دن کے ریمانڈ پہ لے کے گئے ہیں ان کی تفتیش کے لیے۔ اور آج میرے چھوٹا جو بیٹا ہے شیرشاہ خان، جس کو انہوں نے کل اٹھایا تھا، کل وہ ہمارے ساتھ عدالت آیا تھا اپنے بھائی کے کیس کے لیے، اور جب وہ واپس یہاں سے عدالت سے ہو کر گھر جا رہے تھے تو انہوں نے گاڑیاں آئیں اس کے گرد، میرے ہسبینڈ سہیل خان چلا رہے تھے، انہوں نے گاڑی کا گھیراؤ کیا اور انہوں نے اس کو گاڑی سے نکال کے لے گئے شیرشاہ کو۔ شیرشاہ اور شاریز اس وقت دونوں پولیس کی کسٹڈی میں۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بھانجے ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کی فیملی ہیں۔ اگر ان کا خیال ہے کہ اگر بچوں کو اٹھائیں گے تو عمران خان پریشر میں آئیں گے، یا ہم بہنیں کھڑی ہیں ہم پریشر میں آئیں گے، ہم پریشر میں نہیں آ رہے۔ یہ ایک جد و جہد ہے، ہر پاکستانی کی فرض بنتا ہے، ہر پاکستانی پہ کہ اپنے ملک کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، اس کی حقیقی آزادی کے لیے اپنا حصہ ڈالے۔ اور ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں۔ مجھے ابھی کسی نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ اس کے بعد اب مجھے انہوں نے اریسٹ کرنا ہے، تو میرے اوپر تو پہلے ہی اریسٹ وارنٹ نکلے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں اریسٹ کرتے ہیں، اگر مجھے بھی اریسٹ کر لیں تو یہ اپنے آپ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں۔ میں پھر سے کہوں کہ جب یہ چیزیں کریں گے، ان سے یہ ظاہر ہوگا کہ یہ کتنے پریشر میں آ چکے ہیں، ان کے اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں بات بھی نہیں کر سکتے، جتنے لوگ 9 مئی کے بعد جن کو انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے، جو مال آف لاہور ایک شاپنگ سینٹر کے باہر کھڑے تھے ایک سڑک کے اوپر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہم کھڑے ہو کے احتجاج نہیں کر سکتے، یہ جرم ہے۔ پاکستان کا کوئی قانون، کوئی آئین یہ نہیں کہتا کہ یہ جرم تھا۔ عدالتوں کا یہ حال ہے کہ ان کو آرڈر آتا ہے اور یہ جرم ڈکلیئر کر دیتے ہیں لوگوں کی مرضی کے مطابق۔ یہ جن کو آزاد کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے اربوں روپے کھائے، جنہوں نے ووٹ چوری کیا، جنہوں نے جن کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کیونکہ انہوں نے پوری قوم کا ووٹ چوری کیا، آپ ان کو پاکستان کے حکمران بنا دیتے ہو۔ آپ ڈاکو چوروں کو پاکستان کے اوپر بٹھا دیا، اور باقی جن کو جرم نہیں مل رہا تھا ان کو آپ نے کہا کہ آپ دہشت گرد اس لیے ہو کیونکہ آپ سے کوئی 100 گز دور ایک بلڈنگ کو آگ لگی تھی۔ اگر آگ لگنے کی یہ دہشت گرد بنتے ہیں، آج آپ ہمیں بتا دیں پاکستان میں اور بلڈنگوں کو آگ لگی ہے، بلڈنگوں کو آگ لگنے سے دہشت گرد ہو جاتے ہیں؟ اور بلڈنگ کو جس نے آگ لگائی اس کا ایویڈنس ابھی کورٹ میں آج تک پیش نہیں ہوا۔ تو اس لیے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جو پاکستان میں ناانصافی کر رہے ہیں، آپ یاد رکھیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، ججز کے اوپر پریشر ہے کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے، سیاست دانوں کے اوپر پریشر ہے، پولیس والوں کے اوپر پریشر ہے کہ انہوں نے اتنا ظلم کر دیا ہے کہ اب وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ نہ ہو کہ عمران خان کو رہا کر دیا تو ہمارے ساتھ عمران خان بدلہ نہ اتارے۔ عمران خان نے آج تک کسی سے بدلہ نہیں اتارا کبھی اپنی زندگی میں، بلکہ وہ ایک بڑے نرم دل کے انسان ہیں۔ لیکن عمران خان کی معافی کا کیا مطلب ہے؟ وہ بادشاہ سلامت تو نہیں ہے عمران خان۔ آپ یہ پوچھیں کہ کیا قانون کو اپنا کام نہیں کرنا چاہیے؟ رول آف لا پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی جرم کرے اس کو سزا ملنی چاہیے؟ جو جرم کرے، جو غلط لوگوں کے اوپر کے بارے میں گواہیاں دے، اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے کیونکہ ہمارا آئین اور ہمارا قانون یہ کہتا ہے۔ تو اس لیے اگر میرے بیٹوں کو جیل میں ڈالا ہے، اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم اسے ڈر جائیں گے،
ہم نہیں ڈریں گے. میری بہنیاں کھڑی ہیں نوری نیازی, ان کے بیٹے کو 10 سال قید ملی ہوئی ہے. ہمارے بھائی جو ہیں 14 سال قید ہے. بشرا بی بی کو 7 سال قید ہے. آپ نے جتنی سزائیں سنانی ہے سنا دیں, ہم تیار ہیں. میں نے یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے 2 بہن پانے کے کچھ جنہوں نے گراؤ, کیا آپ کچھ بھی ضمت پہ میں نہیں ہو کے کہتے انہیں نہیں سزا ملنی چاہیے جنہوں نے وہاں جڑاؤ کیا؟ بالکل, جنہوں نے بلڈنگوں کو آگ لگائی ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے, لیکن انہی بلڈنگوں کے اوپر 100 کیمرہ لگا ہوا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج تو ہمارے گھروں میں بھی لگی ہوئی ہے, سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں ان بلڈنگوں کے اوپر. یہ دیکھیں سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے. اگر اس بلڈنگ کو آگ لگائیں گے یہ کیمرے پہ آپ کو آ جائے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری بلڈنگیں جڑی ہیں, ان کا ایک سی سی ٹی وی فوٹیج 1 منٹ کی بھی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے چوری کی ہے. عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں جنہوں نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی ہے وہ انہوں نے چور نہیں بلڈنگ جلائی ہوگی تو اسے چوری کیا ہے نا. تو جس دن آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج آ جائے گی وہ دکھائیں, ثبوت دکھائیں اور اس کے مطابق لوگوں کو سزا دے دیں جنہوں نے بلڈنگ جلائی. لیکن یاد رکھیں کئی لوگوں کے اوپر گولیاں چلی, درجن لوگ سڑکوں کے اوپر بغیر کچھ کیے ان کو گولیاں لگی اور وہ شہید ہو گئے. کیا ان کا انصاف کہاں سے ملے گا؟ انہوں نے جو آئین کے مطابق اپنا حق مانگنے کے لیے نکلے تھے ان کا انصاف کون ہوگا؟ پھر انصاف جب دینا چاہیے تو چن کے نہیں دینا چاہیے. سارے پاکستانیوں کا حق بنتا ہے کہ ان سب کو انصاف ملے. آپ نے نظامی پولیس کی بات کی ہے, لیکن 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس سے باہر جب کور کمانڈر کی پٹرول لہرائی گئی اور حسان نیازی نے کہا کہ میں چڑیا گھر میں بھی گھس جاؤں گا, گاڑی بھی وہ پریٹکسر سامنے ہے اور ان کے ساتھ گاڑی میں ہی تھے جو نوجوان کھڑے ہیں, ایک تو کو آپ کے بیٹے ہیں. وہ پوٹی تو بالکل واضح ہے جو ISI کو دھمکی دی جا رہی ہے, ریاست اداروں کو دھمکی. کون سی دھمکی دی تھی؟ تو پترو کے اب چڑیا گھر میں بھی ایک سیکنڈ چڑیا گھر میں تو کیا جانور ہوتے ہیں؟ چڑیا گھر میں تو ہم پارے ایک سیکنڈ نہیں ہم پارے جائیں چڑیا جائیں ہم آپ دیکھیں عوام کھڑی ہے یہاں پہ. ہمارا اچھا ایک سیکنڈ روکنے والے آپ ایک سیکنڈ, آپ آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی چڑیا گھر میں نہیں جا سکتے. کیا یہ نیا قانون بن گیا؟ چڑیا گھر کا چڑیا گھر میں نہیں جا سکتے. حسان نیازی کو 10 سال کی سزا چڑیا گھر کہنے پہ ملی ہے تو پتھور لوگوں کے سامنے. اچھا ایک سیکنڈ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کی سزا حسان کو پتلون لہرانے کے لیے ملی ہے. ایک سیکنڈ آپ نے لوگوں کو گولیاں مار دی, لوگ شہید ہو گئے, انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے, لیکن آج آپ کی قمیض کی قیمت کی سزا 10 سال ہے کیونکہ آپ نے خاکی قمیض پہنی ہوئی ہے. تھوڑا سا ہمت سوچے, غلاموں کی طرح نہ سوچے, اپنے آزاد شہریوں کی طرح سوچے. کیونکہ آپ کو میں یہ بتا دوں جب تک آپ کے دماغ آزاد نہیں ہوئیں گے نا آپ یہ اسی قسم کی باتیں کرو گے. امریکہ میں سے ٹیبل پر پاؤ رکھتے پر 6 سال سے لاؤ گے تو باقی ایک سیکنڈ سر اماراتی کی یہ ریاست ایک سیکنڈ آپ کو بالکل پتا نہیں ہے اس کیس کا. تھوڑا سا اپنے آپ کو انٹرنیٹ پہ جائیں, تھوڑی سی اپنی ایجوکیشن کریں, آپ جا کے پڑھیں کہ جب کیپٹل پہ اٹیک ہوا تھا ان کو سزائیں ملی ہیں کیونکہ 6-7 اہلکار اندر مر گئے تھے اور اس کے لیے سزائیں ملی ہیں. جنہوں نے اندر گئے تھے, یاد رکھیں جو اندر گئے تھے ان کو 4 مہینے اور 3 مہینے کی تھوڑے سے لوگوں کو سزائیں ملی ہیں. آپ انٹرنیٹ کھول کے چیک کر لیں, میز پہ پاؤں رکھنے کے لیے نہیں ملی تھی, 7 اہلکار مرنے کے لیے ان کو سزائیں ملی تھی. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ اپنے ذہنوں کو غلامی سے نکال دیں گے پاکستان انشاءاللہ حقیقی طریقے سے آزاد ہو جائے گا.